بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دیا فَاتَّبَعُوهُ تو وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے فرمایا ابلیس نے راندہ درگاہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دعویٰ کیا تھا کہ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا کہ اے اللہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں آدم کی ساری اولاد کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، ان کو میں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا سوائے چند لوگوں کے۔ تو ابلیس کا جو گمان تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں سچا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سب نے مل کر ابلیس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا۔ الا فریق من المؤمنین، ہاں مگر مومنوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو ابلیس کے دھوکے میں نہیں آئی اور انہوں نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ قوم سبا میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو ایمان پر قائم رہے اور جو سچے مسلمان تھے، باقی جتنے بھی تھے ان میں سے کچھ تو سیلاب کے باعث مر گئے اور کچھ ادھر ادھر نکل گئے، اور جس علاقے میں جس قبیلے کا منہ لگا وہ وہیں جا کر آباد ہو گیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اور شیطان کے لیے ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ایمان لاتا ہے آخرت کے ساتھ۔ ممن هو منها فی شک، ان لوگوں سے الگ جو اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اور آپ کا رب ہر ایک چیز پر نگہبان ہے۔ فرمایا شیطان کو ہم نے کوئی ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ لوگوں کو مار پیٹ کر یا ڈرا دھمکا کر یا اپنی طاقت کے بل پر کفر پر اور شرک پر مجبور کر سکتا، بلکہ اس کو صرف اتنا اختیار تھا کہ وہ انسان کے دل میں ہلکا سا وسوسہ ڈالتا تھا اور آدمی پھر اس کے وسوسے پر عمل پیرا ہو جاتا۔ اور فرمایا کہ یہ اتنا اختیار بھی ابلیس کو ہم نے اس لیے دیا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کا عقیدہ ہی انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور شرک اور کفر سے بھی بعض آدمی اسی وجہ سے رہ سکتا ہے اگر اس کا آخرت پر یقین ہو۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر اس کو سیدھا رکھنے والی کوئی چیز نہیں۔ اور فرمایا کہ ممن هو منها فی شک، ہم ان لوگوں کو جدا کر دینا چاہتے تھے ان سے
جن کے دل میں آخرت کے بارے میں شک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کے بارے میں دل میں شک لانا بھی کفر ہے۔ آخرت کے بارے میں ایک مسلمان کو اتنا پکا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اور اس میں کبھی موت نہیں ہوگی، اور اس میں یا تو انسان کو جنت میں جگہ مل جائے گی یا پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، یا جو گنہگار مسلمان ہیں ان کو سزا بھگتنے کے بعد پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرہ برابر چیز کی بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لهم فیہما من شرک، اور ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی حصے داری بھی نہیں ہے۔ وما له منہم من ظہیر، اور نہ ہی اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ فرمایا کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو آسمان و زمین میں کسی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، تو جب ان کے پاس کوئی ملکیت ہی نہیں تو پھر عبادت ان کی کس لیے کرتے ہو؟ ان کا تو زمین و آسمان کے بنانے یا اس کا نظام چلانے میں کوئی معمولی سا حصہ بھی نہیں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اللہ پاک اکیلا ہی سارے انتظام کے لیے کافی ہے، اور مخلوق کے جملہ امور کو چلانے کے لیے اللہ پاک تنہا کافی ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور کسی کو سفارش اس کے نزدیک فائدہ نہیں دے گی۔ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے اس کے جس کے لیے وہ اجازت دے دے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب فرشتوں کے دل سے خوف دور کیا جاتا ہے۔ قالوا ماذا قال ربكم، تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا الحق، دوسرے فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ فرمایا اللہ پاک کے نزدیک کسی کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دینے والی سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ پاک اجازت دے دیں، اور سفارش کر بھی وہی سکے گا جس کو سفارش کرنے کی اللہ پاک اجازت دے دیں۔ لمن اذن لہ میں دونوں معنی ہیں، یعنی نہ تو کسی کو سفارش کی اجازت ملے گی اس کے حکم کے بغیر، اور نہ ہی کسی شخص کے لیے سفارش کی جا سکے گی
اللہ کے حکم کے بغیر۔ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قیامت کے دن سفارش کریں گے تو ایسا نہیں کہ جاتے ہی اللہ سے بات کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ اللہ کی ہیبت اور اس کا جلال اس قدر ہوگا کہ انبیاء بھی بات کرتے ہوئے ڈریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، بس جا کر اللہ کے عرش کے قریب سجدے میں گر جاؤں گا۔ ایک لمبی مدت تک میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتا رہوں گا، اور اللہ ہی جانے وہ کتنی مدت ہوگی، اور اس وقت میری زبان سے جو کلمات نکلیں گے وہ ابھی مجھے معلوم نہیں، اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا۔ پھر جب اجازت ملے گی سر اٹھانے کی اور سفارش کرنے کی، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، اور جو کچھ آپ مانگیں گے ہم عطا کریں گے، اور جو سفارش آپ کریں گے وہ ہم قبول فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، فازع یفزع کا معنی خوف زدہ ہو جانا، گھبرا جانا، بے ہوش ہو جانا، اور فزع یفزع کا معنی ہوتا ہے خوف کو دور کر دینا۔ یعنی اللہ پاک جب کلام کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرشتے اپنے پر پھڑاتے ہیں اور وہ اس طرح لیٹ جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بے جان چیز لیٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کلام آتا ہے تو ایسا لگتا ہے فرشتوں کو کہ یہ پتھر پر زنجیر کے چلنے کی آواز ہے۔ تو جب ان کا خوف کچھ دور کیا جاتا ہے تو نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے حق فرمایا، اور جو بات اللہ نے فرمائی ہو وہ بتاتے ہیں۔ پھر اوپر والے نیچے والوں کو بتاتے ہیں، اور نیچے والے پھر نیچے والوں کو، اور ان میں سے کوئی کلمہ جنات بھی سن لیتے ہیں یا شیاطین بھی سن لیتے ہیں، اور پھر وہ آ کر اس میں 100 جھوٹ ملا کر اپنے کاہنوں کو یا نجومیوں کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک کی ہیبت اور اس کا جلال اور اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کی بات کرنے سے پہلے سارے فرشتے نیم بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہوش میں آتے ہیں، اور پوری طرح ان کی گھبراہٹ جب دور ہو جاتی ہے تو بات کو سنتے ہیں۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بلا شبہ ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہم میں سے ایک گروہ یقیناً ہدایت پر ہے یا پھر کھلی گمراہی میں ہے۔ مشرک اور کفار یہ تو مانتے تھے خالق اور مالک ایک اللہ ہے، لیکن رزق میں وہ اپنے معبودوں کو بھی شریک سمجھتے تھے اور ان سے بھی رزق مانگ لیتے تھے۔ جیسے آج کل کے مسلمان اللہ کو مانتے بھی ہیں اور جا کر رزق قبروں والوں سے مانگتے ہیں اور اولادیں بھی ان سے مانگتے ہیں، تو یہی حال ان کا بھی تھا۔ تو فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان کا سورج، چاند، ستارے تمہارے لیے گرمی، توانائی اور روشنی بہم پہنچا کر، اور زمین
اپنے پیٹ سے تمام پھل اور اناج نکال کر جو تمہارے لیے روزی مہیا کرتے ہیں، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبود ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ ہے تو ان کے لیے اقرار کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے وہ خاموش رہیں گے۔ فرمایا جب وہ خاموش رہیں تو آپ خود ہی کہہ دیں کہ رزق دینے والا ایک اللہ ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم، ہم اور تم میں سے یقیناً ایک گروہ باطل پر ہے اور ایک حق پر ہے، اور یقیناً وہی حق پر ہیں جو اللہ کو مالک اور رازق مانتے ہیں، اور وہی باطل پر ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات فرمایا ان کے منہ سے کہلوائیے اور ان کے سامنے یہ ایک سوال رکھیے کہ بتاؤ اللہ کو ایک ماننے والے حق پر ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے حق پر ہیں؟ تو یقیناً وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ کو ایک ماننے والے ہی حق پر ہیں۔ ترجمہ ایک بار۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور ابلیس کے لیے ان پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر یہ اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر۔ ممن هو منہا فی شک، ان لوگوں سے جدا کر کے جو اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر ایک چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے۔ لا يملكون مثقال ذرة، وہ ایک ذرہ برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی حصے داری ہے۔ وما له منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده، اور کسی کو اس کے نزدیک سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے جس کے لیے وہ اجازت دے دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی۔ قالوا ماذا قال ربكم، تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے۔ قالوا الحق،
کہتے ہیں حق فرمایا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور یقیناً ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، یقیناً ہدایت پر ہیں، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔